اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آج کا سبق سورہ انفال کی آیت نمبر 42 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ والرکب اسفل منکم ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد ولکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیی من حی عن بینہ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اذ جب انتم تم تھے بالعدوہ کنارے پر الدنیا قریب والے، وہم اور وہ کافر بالعدوۃ القصویٰ دور کنارے پر تھے، والرکب اور قافلہ اسفل منکم تم سے نیچے تھا، ولو تواعدتم اگر تم آپس میں وعدہ کرتے، لاختلفتم فی المیعاد تم ضرور اختلاف کرتے معین وقت کے بارے میں، ولکن لیقضی اللہ لیکن تاکہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے، امراً ایک کام کا، کان مفعولا جو کہ ہونے والا تھا، لیہلکا تاکہ ہلاک ہو، من ہلاکا جو بھی ہلاک ہو، عن بینہ دلیل کے بعد، ویحیی اور زندہ رہے، من حی جو زندہ رہے، عن بینہ دلیل کی بنیاد پر، وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ جبکہ تم قریب والے کنارے پر تھے اور وہ کفار دور والے کنارے پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے تھا، اگر تم آپس میں وعدہ کرتے تو یقیناً معین وقت میں پہنچنے میں اختلاف کرتے، لیکن اللہ کو تو ایک کام کرنا ہی تھا جو مقرر ہو چکا تھا، تاکہ جو بھی ہلاک ہو دلیل کی بنیاد، دلیل کے بعد ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ بھی دلیل پہچان کر زندہ رہے، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، اذ جب یریکہم اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا رہا تھا ان کی تعداد، فی منامک آپ کے خواب میں، قلیلا کم، ولو اراکہم اگر اللہ آپ کو دکھاتا ان کی تعداد کثیراً زیادہ، لفشلتم تم بزدل ہو جاتے، ولا تنازعتم اور تم اختلاف کرتے، فی الامری معاملے میں، یا جھگڑتے تم معاملے میں، ولیکن اللہ سلم لیکن اللہ نے سلامتی عطا فرمائی، انہ علیم بذات الصدور بے شک وہ سینے کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ جبکہ اللہ نے تمہارے خواب میں ان کی تعداد کم دکھائی، اگر ان کی تعداد اللہ زیادہ دکھاتے تو تم بزدل ہو جاتے اور اس کام کے بارے میں آپس میں اختلاف کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا، وہ دلوں کے رازوں سے بھی خوب واقف ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ وَإِذْ اور جب یُرِيكُمُوهُمْ انہیں تمہاری نظروں میں کم دکھایا، اذ التقیتم جبکہ تم ملے، فی اعینکم تمہاری نظروں میں، قلیلا کم، ویقللکم اور تمہیں کم دکھایا، فی اعینہم ان کی نظروں میں، لیقضی اللہ امرا کان مفعولا تاکہ اللہ ایک کام کا فیصلہ کرے یا پورا کرے جس کا وہ جو ہونے والا تھا، اور اللہ کی طرف تمام امور لوٹائے جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اذا جب لقیتم تم ملو، فئۃ کسی جماعت سے، فاثبتوا تم ثابت قدم رہو، واذکروا اور یاد کرو اللہ کو، کثیرا کثرت سے، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ اے ایمان والو، جب تم کسی مخالف جماعت سے ملو، لڑائی کرو تو تم ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَأَطِیعُوا اللہ اور اللہ کی اطاعت کرو، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی، وَلَا تَنَازَعُوا اور تم آپس میں اختلاف نہ کرو یا نہ جھگڑو، فَتَفْشَلُوا تم بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ اور چلی جائے گی رِیحُکُم تمہاری ہوا، وَاصْبِرُوا اور تم صبر کرو، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور آپس میں اختلاف و جھگڑا نہ کرو، اور ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ وَلَا تَكُونُوا اور تم نہ ہو جانا، كَالَّذِينَ ان لوگوں کی طرح، خرجوا جو نکلے، من دیارہم اپنے گھروں سے، بطراً اتراتے ہوئے، وریاء الناس اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے، ویسدون اور روکتے ہیں، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، واللہ بما یعملون محیط اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو گھیرے ہوئے ہے۔
وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور جب خوبصورت بنا کر پیش کیا ان کے سامنے شیطان نے اعمالہم ان کے کاموں کو، وقال اور کہا لا غالب لکم، تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، الیوم آج، من الناس لوگوں میں سے، وانی جار لکم، بے شک میں تمہارا حمایتی ہوں۔ فلما تراءت الفئتان، جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، تو نکص علی عقبیہ، تو وہ اپنی ایڑیوں بل واپس چلا گیا، وقال، اس نے کہا انی بریء، بے شک میں بری ہوں، منکم تم سے، انی ارا، بے شک میں دیکھ رہا ہوں، ما لا ترون، جو کچھ تم نہیں دیکھ رہے، انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ اور جب ان کو ان کے اعمال شیطان نے خوبصورت بنا کر دکھائے اور کہا کہ لوگوں میں آج کوئی بھی آج تم پر غالب نہیں آ سکتا، میں خود بھی تمہارا حمایتی ہوں، لیکن جب دونوں جماعتیں سامنے ہوئیں تو اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہی ہٹ گیا اور کہنے لگا کہ میں تم سے بری ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ آج کے سبق میں بھی غزوہ بدر کے حالات کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 42 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو غزوہ بدر کا منظر یاد دلایا اور فرمایا کہ تم قریب والے کنارے پر تھے، یعنی میدان بدر کے اس حصے پر تھے، اس کنارے پر جو مدینہ سے قریب تھا، اور کفار اس کنارے پر تھے جو مدینہ سے دوری پر تھا، اور قافلہ تم سے نیچے تھا۔ اس قافلے سے تجارتی قافلہ مراد ہے جو ابو سفیان کی قیادت میں ملک شام سے مکہ جا رہا تھا، اور منافع لے کے جا رہا، اس میں 30 سے 40 افراد تھے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دونوں جماعتوں اکٹھا کر دیا اچانک، اگر تم پہلے سے کوئی وقت طے کرتے جنگ کا اور وقت طے کرتے، جگہ طے کرتے، تم میں لازماً اختلاف ہو جاتا، اس لیے کہ مسلمان گھبراتے، مسلمانوں کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے، افراد بھی نہیں تھے، تو کشمکش میں مبتلا ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے ایک کام کرانا تھا اور وہ کام لازمی ہونا ہی تھا، اس لیے تمہیں اچانک اکٹھا کر دیا۔ لیہلک من ہلک عن بینہ، اس کے بعد کہ جو بھی آدمی ہلاک ہو وہ دلیل قائم ہونے کے بعد ہلاک ہو کہ اسلام سچا ہے، کفر جھوٹا ہے، اور کافر جھوٹے ہیں، مسلمان سچے ہیں اور حق پر ہیں۔ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ، اور اس کے بعد جو بھی زندہ رہے اس کے سامنے ایک مضبوط دلیل ہو کہ اسلام اور مسلمان حق پر ہیں، کفار غلطی پر ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے، جاننے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 43 میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ بدر کی رات کفار کی تعداد کم دکھائی کہ کفار کم تعداد میں ہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تعداد زیادہ دکھاتے، کفار زیادہ تعداد میں ہیں، اور آپ بتاتے صحابہ کرام کو، صحابہ کرام پریشان ہو جاتے کہ ہماری تعداد کم ہے، ان کی تعداد زیادہ ہے، معلوم نہیں انجام کیا ہوگا، اور تم آپس میں پھر بزدلی کا مظاہرہ کرتے، جھگڑتے معاملے کے بارے میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا، اور اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ خواب میں بھی مسلمانوں کی مدد فرماتے ہیں، اور اگر مسلمان صحیح معنی میں مسلمان ہوں تو اللہ تعالیٰ ہتھیاری کمی، اسبابی کمی کے باوجود ان کی مدد فرما دیتے ہیں، میں کہ اللہ تعالیٰ سینے کے رازوں کو جاننے والے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے دن کے میدان جنگ کا منظر بیان فرمایا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب تم کفار سے ملے اور میدان جنگ میں اکٹھے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعداد کافروں کو کم دکھائی اور کافروں کی تعداد تمہیں کم دکھائی۔ مسلمانوں کو تعداد اس لیے کم دکھائی تاکہ مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوں کہ کافر ہم سے کم تعداد میں انشاءاللہ ہم ہی جیتیں گے اور ہم ہی غالب آئیں گے، اور کافروں کو مسلمانوں کی تعداد اس لیے کم دکھائی، مسلمان تو واقعی کم تھے، اور اس لیے بھی دکھایا تاکہ وہ بھاگ نہ جائیں بلکہ وہ کھڑے رہیں اور جنگ شروع کریں، پھر انہیں شکست ہو۔ لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، اللہ تعالیٰ خود اپنے کاموں کی حکمتیں جانتے ہیں، تدبیریں جانتے ہیں، کیسے تدبیر کرنی ہے اور کیا اس کا انجام ہوگا، میں کہ تمام امور اللہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 45 اور 46 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کے آداب سکھائے ہیں، اور آیت نمبر 47 میں بھی یہ فرمایا کہ جب بھی تم کافروں سے لڑو جو میدان جنگ میں ہو تو فثبتوا، پہلا ادب یہ کہ ثابت قدم رہو۔ ثابت قدمی ضروری ہے، اگر ایک آدمی میدان جنگ سے بھاگ جائے دوسروں کے پاؤں کھڑ جاتے ہیں، حوصلے کمزور ہو جاتے ہیں۔ دوسرا ادب بیان فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو تم کثرت سے یاد کرو، تو میدان جنگ میں بھی ذکر ضروری ہے، اللہ کو یاد کرنے سے اللہ انسان کو یاد کرتے ہیں اور اس سے انسان کو کامیابی ملتی ہے۔ اللہ نے خود فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کر میں تمہیں یاد کروں گا۔ یاد کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کے احکام کو یاد رکھے، اخلاص اس میں شامل ہے، اخلاص نیت سے جنگ کرے، جنگ کے جو اصول و آداب ہیں
ان کا خیال رکھے۔ اور پھر اس کے بعد آتی ہے اللہ و رسولہ، کہ تم اللہ رسول کی فرمان برداری کرو، نافرمانی نہ کرو۔ میدان جنگ میں اگر میدان جنگ کے جو احکام ہیں اگر مسلمان عمل نہ کریں ان پہ تو اور اللہ رسول کی بات نہ مانے تب بھی فتح حاصل نہیں ہوتی۔ اگر ادب بیان فرمایا ولا تنازعوا، جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور غصے میں ہوتے ہیں جنگی حالت میں تو اس میں جھگڑا نہ کرو، جھگڑا کرو گے فتفشلوا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا دو نقصان ہوں گے، تم بزدل ہو جاؤ گے۔ بزدل اس طرح سے کہ جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو دل مضبوط ہوتے ہیں، اور جب ہر ایک کی رائے علیحدہ ہو جاتی ہے، ہر آدمی خود کو تنہا محسوس کرتا ہے کہ میں تو میرے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے، سب مجھ سے دور ہیں۔ اور دوسرا نقصان یہ ہوگا وتذھب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ہوا اکھڑنے سے مراد یہ ہے کہ تمہارا روب کم ہو جائے گا۔ واصبروا، میں صبر کرو۔ آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کا اور متفق رہنے کا، کسی کو ساتھ چلانے کا، کسی کے ساتھ چلنے کا ایک بہت بڑا اصول صبر ہے کہ دوسرے کی ناگواری کو برداشت کیا جائے، اختلاف کو اختلاف ہی سمجھا جائے، اس سے لڑائی جھگڑا کا ذریعہ نہ بنایا جائے، اپنی بات منوانے کی کوشش نہ کی جائے۔ اگر دوسرے کی بات نامناسب اور غلط بھی ہو اس پر دشمن والی چڑھائی نہ کی جائے بلکہ خاموشی اختیار کی جائے، نرمی حکمت سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے، اس کی رائے کو اہمیت دی جائے، تو پھر آپس کا یہ اختلاف لڑائی کے حد تک نہیں پہنچتا۔ لیکن جب آپس میں اختلاف کے نتیجے میں اپنی بات منوانے کا جذبہ ہو، دوسرے کی بات ہر وقت رد کرنے کا جذبہ ہو، اس کی باتوں کی کمزوریاں اور اس کی دل آزاری کا جذبہ ہو، باتوں کی کمزوریاں ظاہر کرنے کا، اس کے خلاف دلائل دینے کا، لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا جذبہ ہو، طریقہ کار ہو، پھر وہ اختلاف لڑائی جھگڑے کی حد تک پہنچ جاتا ہے، خواہ وہ گھر میں ہو، کسی جماعت میں ہو، یا ادارے میں ہو، یا امت مسلمہ میں ہو۔ پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپس میں بزدلی پیدا ہو جاتی ہے، ہر آدمی خود کو تنہا محسوس کرتا ہے اور ہوا اکھڑ جاتی ہے، روب ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ چیزیں کیسے کنٹرول ہوں گی؟ صبر کرنے سے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا تو ہم نے ان کو لوگوں کا پیشوا بنا دیا۔ جو بھی آدمی بلندی پر بڑے عہدے پر ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس کے اندر صبر ہونا نہایت ضروری ہے، تب وہ چھوٹوں کو ساتھ لے کے چل سکتا ہے، خواہ وہ والد ہو، استاد ہو، گھر کا سربراہ ہو، جماعت ادارے کا سربراہ ہو۔ میں صبر نہیں جذباتیت ہے تو وہ لوگوں کو متفق اور متحد نہیں رکھ سکتا۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ تم جب نکلو جنگ کے لیے تو اتراتے ہوئے نکلو، جیسے مشرکین مکہ سے نکلے تھے اتراتے ہوئے نکلے تھے اور فخر کرتے ہوئے نکلے تھے کہ آج تو مسلمانوں کا خاتمہ کر کے آئیں گے۔ وریان ناس، لوگوں کو دکھاتے ہوئے نہ نکلو، وہ یہ کافروں کے طریقے ہیں، وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اللہ کے دل کے حالات کو جانتے ہیں، ظاہری اعمال کا بھی احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 48 میں بلکہ اترانے سے منع کیا گیا ہے، ایک حدیث میں بھی فرمایا کہ دشمنوں سے جنگ کی تمنا نہ کرو، اللہ سے عافیت مانگو، اگر پھر بھی دشمن سے لڑائی کا موقع آ جائے تو صبر کرو، یعنی جم کر لڑائی کرو، اور جنت جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد میں یہ حدیث ہے۔ آدمی جنگ سے بچنے کی، لڑائی بچنے کی پوری کوشش کرے، جنگ پھر بھی ہو جائے پھر آدمی ثابت قدمی سے اور بہادری سے جنگ کرے۔ آیت نمبر 48 میں یہ فرمایا کہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب شیطان نے کافروں کو ان کے اعمال خوبصورت بنا کر دکھایا اور کہا کہ آج تم پہ غالب نہیں آ سکتا، میں بھی تمہارا حمایتی ہوں۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب مشرکین مکہ، جن کا سردار ابو سفیان تھا، مکہ سے جنگ کرنے کے لیے جانے لگے، ابو سفیان اور ابو جہل ان کے سردار تھے، تو ابو جہل جب جانے لگا تو اس وقت ان کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ نہ ہو کہ ہم جنگ کرنے کے لیے جائیں اور ہمارا حریف قبیلہ بنی بکر بن کنانہ وہ پیچھے ہمارے بچوں کو، عورتوں حملہ کر دے، یہ خطرہ تھا۔ تو یہ خطرہ انہیں محسوس ہوا، تو بعض روایات میں آتا ہے کہ بنو بکر بن کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک کو یہ خبر پہنچی، تو پھر اس کے بعد وہ خود آیا چل کر قریش سے کہا کہ تم مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے جاؤ، میں تمہارے اہل و عیال پہ حملہ نہیں کروں گا، میں تمہاری حمایت بھی کروں گا، تمہیں ہتھیار بھی دوں گا، افراد بھی دوں گا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یعنی قریش شیطان کی شکل میں سراقہ بن مالک ہی آیا، خود نہیں آیا، اس کی شکل میں شیطان آیا، اور بعض نے کہا انہیں خواب میں آیا، بعض نے کہا نہیں ان کے سامنے آیا شیطان، سراقہ بن مالک قبیلہ بنی بکر بن کنانہ کے سردار کی شکل میں آیا اور آ کر کہا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ چنانچہ وہ قریش بہت خوش ہوئے، جو خطرہ تھا وہ ٹل گیا۔ چنانچہ شیطان اپنا لشکر لے کر قریش کے لشکر کے ساتھ میدان بدر میں پہنچا، اور جب وہاں آ کر اس نے دیکھا فرشتے آسمان سے اتر رہے ہیں تو وہ بہت پریشان ہوا،
اور حارث بن ہشام کے ہاتھ میں اس شیطان کا ہاتھ تھا جو سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا ہوا تھا۔ جب اس نے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا، اپنے ہاتھ چھڑایا اور چھڑا کر جانے لگا اور کہنے لگا میں انی ارا ما لا ترون، انی اخاف اللہ، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، میں تم سے بری ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وہاں سے واپس آ گیا اور اس طرح کافروں کے حوصلے پست ہوئے کہ ایک لشکر اتنا بڑا واپس چلا گیا، اکیلے اور تنہا ہمیں کیسے فتح حاصل ہوگی۔ چنانچہ جب یہ لوگ واپس لوٹ کر مکہ آئے اور آ کر سراقہ بن مالک سے انہوں نے شکوہ کیا اور ملامت کی کہ آپ نے بہت بڑی زیادتی کی، یا عرب کے سردار تھے، آپ نے مشکلوں کے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا۔ سراقہ نے کہا کہ میں نہ تمہارے ساتھ گیا نہ میں نے تم سے کوئی بات کی، میں نے تمہاری شکست کی خبر تم سے ہی میں سن رہا ہوں، مجھے تو واقعات کا علم ہی نہیں ہے۔ تو بعض اس طرح بھی شیطان آ کر دھوکہ دیتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ بعض کسی انسان شکل میں آ کے انسان کو شیطان دھوکہ دیتا ہے۔ اگر کوئی آپ کا رشتہ دار آپ سے یہ کہے کہ میں نے آپ سے فلاں زیادتی نہیں کی، میں نے فلاں بات نہیں کی، اس کی بات مان لینی چاہیے، شاید وہ شیطان اس کی شکل میں کوئی بات نہ کہہ گیا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔